سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتہائی لائق تکریم فضیلت مآب علماء کرام اور معزز و مکرم برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، دین کا علم، اس کی اہمیت، عظمت، ضرورت اور فضیلت کیا ہے؟ یہ بات جاننے کے لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ دین کا علم انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں سکھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی مخلوقات میں عزت، فضیلت اور شرف و کرامت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے اور امتیاز بخشا ہے۔ فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑا شرف اور کرامت سے نوازا ہے اور اپنی بہت ساری مخلوق پر انہیں فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اب یہ فضیلت اور برتری جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس فضیلت اور برتری کو حاصل کرنا، اچیو کرنا، یہ انسان عمل کرے گا تو تب ہی اسے یہ چیز حاصل ہوگی۔ اور اگر اللہ رب العزت نے جو انسان کو قوت، صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت اور قوت سے انسان استفادہ نہ کرے، اس کو استعمال نہ کرے، کام میں نہ لائے، تو پھر انسان باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی استعداد رکھی ہے، بڑی لیاقت اور قابلیت رکھی ہے، لیکن جب انسان اس قابلیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس استعداد کو بروئے کار نہیں لاتا، اور وہ جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر قوت رکھی ہوئی ہے، پوٹینشل رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، انسان اس کو متحرک نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس
شرف و فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مخلوقات میں بالکل نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ فرمایا جو کافر ہوتے ہیں من اہل الکتاب، وہ بے شک یہودی عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانتے، اللہ کا دین نہیں مانتے۔ والمشرکین، اور جو دوسرے مشرک ہیں، وہ بت پرست ہندو ہوں یا مادہ پرست، اور بالکل اللہ کے منکر کورین اور چینی ہوں یا رشین اور جاپانی ہوں یا اور دنیا کے اندر رہنے والے، یہ سب مشرک ہیں۔ کوئی مورتیوں کو اللہ کے ساتھ برابر کرتا ہے، اور کوئی عدم اور لاش ہے، نتھنگ، اس کو خدا بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو گیا۔ یہ سارے مشرک ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے کے سارے کافر اور مشرک اولئک ہم شر البریہ، یہ جتنی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، اس ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ یہ ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کو نہ مانے، اللہ کے دین کو نہ مانے، اور اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے طریقہ زندگی اسلام مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے، اس کو اختیار نہ کرے، تو پھر کیا نکلے گا نتیجہ؟ انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مخلوق میں سے بدترین مخلوق ٹھہرتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ رب العزت کو مانے، اسے پہچانے اور اسے مانے، اور اللہ رب العزت کا جو ہمارے لیے مقرر کردہ طریقہ زندگی ہے اسلام، اس اسلام کو قبول کرے اور اس کو جانے اور اس کو مان کر اس کے مطابق اپنا زندگی کا چلن بنائے، تو پھر یہ مسلم ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس مومن اور اس مسلم کو اور اس نیک عمل کرنے والے کو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں، وہ ساری مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ تو بہترین بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان بھی عمل ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں جو انسان پھر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، عمل صالح، یہ ایمان کے تقاضے ہیں اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمان سے پہلے اور عمل صالح سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ بابٌ فیہ قول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، بابٌ العلم قبل القول والعمل، اس چیز کا بیان کہ بات سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے، قول سے پہلے اور عمل سے پہلے، العلم قبل القول والعمل، قول سے پہلے، بات سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
انسان مسلمان ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہتا ہوں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ جن کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ذہنی طور پر، فکری طور پر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس کائنات کا چلانے والا ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں جو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ تلبیہ میں پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ھو لک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر وہ شریک پر حق ہے جو تو نے خود ہی بنایا ہے، الا شریکا ھو لک۔ اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ کہتے تھے ہیں ان ھذا لشیء عجاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے ختم کر کے ایک ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ جب انہیں کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تو وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں کہیں گے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ تکبر کرتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ ایک ہی ہے۔ وہ جانتے تھے اس لیے نہیں کہا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن عمل سے لا الہ الا اللہ کی نفی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، جانو پہچانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی بہت گہری بات ہے کہ العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم ہے، اور قول جو ہوتا ہے یہ اہل علم جانتے ہیں، اہل علم ماشاءاللہ موجود ہیں، تشریف فرمائے اس مجلس کے اندر، اور آپ بھی علم پڑھیں تو آپ کو بھی اس کا پتہ چلے گا کہ ہم جو قول کہتے ہیں تو قول دو ہوتے ہیں، ایک قول ہے دل کا قول اور ایک قول ہے زبان کا قول۔ دل کا جو اعتقاد ہے اس کو بھی قول کہا جاتا ہے، اور زبان کا جو بول ہے اس کو بھی قول کہا جاتا ہے۔ دل کا عقیدہ، زبان کا اقرار اور پھر پورے جسم کا عمل، اس سے پہلے ضروری ہے کہ علم حاصل کرو، اس سے پہلے ضروری ہے کہ علم حاصل کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ بی ایس کرنا فرض ہے، گریجویشن کرنا فرض ہے، پی ایچ ڈی کرنا فرض ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو اللہ رب العزت نے علم فرض کیا ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ نے وحی کی صورت میں اتارا ہے۔ یہ جو علم ہے ٹیکنالوجی کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، اور دنیا کی دوسری جتنی سائنسز ہیں، آج تو ہر چیز کو سائنس بنا دیا گیا ہے نا، جتنی بھی سائنسز ہیں ان سب کا علم جو ہے یہ انسان حاصل کرتا ہے مشاہدے کے ساتھ، سن کر، تجربے کے ساتھ، سوچ کر، اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو مواقع دیے ہوئے ہیں، انسان یہ علم حاصل کر رہا ہے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کو اس کا فائدہ بھی ہے، اور انسان یہ علم حاصل کرتا بھی ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ علم بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے بارے میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کا علم ہے، اور دنیا کے بھی صرف ظاہر کا علم ہے، دنیا کی حقیقت اور دنیا کے باطن کا علم نہیں ہے، یہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے، اور یہ دنیا کا علم ہے۔ اور جس کا علم صرف اس دنیا کے ظاہر تک اور اس دنیا تک محدود ہو، قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
اکثر لوگ بے علم ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ بے علم ہیں، نہیں جانتے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ لا یعلمون، بڑے بڑے فلاسفر لا یعلمون، بڑے بڑے دانشور لا یعلمون۔ کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، انہیں صرف دنیا کے ظاہر کا پتہ ہے، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ یونان کے فلاسفر ہوں یا وہ ایران اور چین کے دانشور ہوں یا وہ ہندوستان کے فلسفی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، جنہیں دین کا علم نہیں ہے، قرآن انہیں کہتا ہے کہ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ بلکہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اس سے منہ موڑ لو جو ہمارے اس نازل کردہ ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ آپ بھی اس سے منہ پھیر لیں، چھوڑ دیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا مقصود صرف دنیا کی زندگی ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی منتہا، ان کے علم کی آخری حد اور ان کے علم کی جو کلائمیٹ ہے وہ صرف یہی دنیا ہے۔ چھوڑے اس کو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی فکر کریں اور اس کو کوئی اہمیت دیں۔ وہ تو انحطاط کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، وہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے نعوذ باللہ جو راستہ شر البریہ کا راستہ ہے، مخلوق میں سے بدترین۔ اور جو علم اللہ رب العزت نے، وہی کا علم ہے، اللہ رب العزت نے اس علم کو اتارا، اور اس علم کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سے بھی انتخاب کیا، انسانوں میں سے بھی انتخاب کیا۔ فرشتے جو اس علم کو لے کے آنے والے ہیں وہ فرشتوں میں سے منتخب، اور جن انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس علم کے لیے چنا وہ انسانوں میں سے منتخب، اور سارے انسانوں میں سے منتخب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کہا؟ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت، قرآن و سنت نازل فرمائے اور آپ کو وہ علم دیا، وَعَلَّمَكَ، آپ کو وہ سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مورد ہے؟ کسی پر اللہ کا فضل ہوا ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے معلم تھے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معلم ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں فرمایا یہ جو دین کا علم ہے، وحی کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، اس علم کا حاصل کرنا سیکھنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن سکے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو یہ انسان نہیں بنتا۔ اس انسان کو شیطان اپنے پیچھے لگا کے اپنے جیسا بنا لیتا ہے، اور شیطان اس کا دشمن ہے، اس کو چکر دے کے اللہ اکبر اس مخلوقات میں سے سب سے نیچے لے جاتا ہے۔ پھر انسان اس سطح پہ چلا جاتا ہے جس سطح کے اوپر جنگل کے درندے نہیں ہوتے، اور گھٹیا سے گھٹیا اور نیچ سے نیچ جانور بھی اس سطح پر نہیں ہوتا، دین کے علم کے بغیر جس سطح پر انسان چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دین کا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور نبیوں کا کام کیا ہے؟ نبیوں کا کام ہی انسان سازی ہے، انسان کو صحیح انسان بنانا۔ صحیح انسان کون ہوتا ہے؟
جو اللہ کا بندہ ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، اور اللہ رب العزت نے جو خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے اس کو صحیح معنوں میں خلافت کی ذمہ داری کو پورا کرے، اس زمین میں اللہ کی بڑائی قائم کرے، اللہ کی بندگی کرے، اس کو بڑا مانے اور اس کی بڑائی کا اظہار کرے، وہ اللہ رب العزت کا بندہ صحیح انسان ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی بڑائی کو مانتا نہیں اور اللہ کی بڑائی کو قائم نہیں کرتا اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے اور ان سے بھی نیچ اور ان سے بھی کمتر ہے، ان سے بھی کمتر۔ یہ قرآن ہے۔ تو دین کا علم، اس کی اہمیت آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ یہ دوسرے جتنے علوم ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، جس کے لیے بڑی بڑے ادارے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑی بڑی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے اللہ اکبر تحقیق گاہیں اور حکومتوں کے بڑے بڑے بجٹ ان کے اوپر لگتے ہیں، یہ سارے علم ایک درجے میں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن جو انسان کی اصل ضرورت علم ہے وہ یہ دین کا علم ہے، وہ یہ دین کا علم ہے۔ اس دین کے علم کے ساتھ انسان کو صحیح زندگی ملتی ہے، اس کے بغیر انسان کو صحیح انسانی زندگی نہیں ملتی۔ یہ دین کا علم ہے جس کے ساتھ انسان کو صحیح روشنی ملتی ہے، اس کے بغیر انسان اندھیرے میں ہوتا ہے۔ بے شک دن کی روشنی ہو اور رات کے ٹائم بجلی کی فلڈ لائٹ ہو، لیکن پھر بھی انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی اندھیرے میں گزر جاتی ہے۔ ٹائم بہت محدود ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دین کا علم یہ وہ علم ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ اور فضیلت اس کی کیا ہے؟ فضیلت اس کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہ اس علم کے اندر ترقی کرنا اور اس کو بڑھانا، اس علم کو بڑھانا، یہ زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ عبادت کرنا، نفل نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سارے عبادت کے کام ہیں، یہ اپنی جگہ پر اچھے کام ہیں، لیکن علم کے اندر اضافہ کرنا اور اس میں ترقی کرنا اور اس میں بڑھوتری حاصل کرنا، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے مسلمان کے اوپر ایسے ہی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کے رات کی فضیلت اور برتری ہوتی ہے آسمان کے سارے ستاروں کے اوپر۔ ستارے بھی چمکتے ہیں لیکن چاند کے سامنے ٹمٹماتے ہیں، چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے عالم ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہے، اور عبادت کرنے والے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم عبادت سے بہتر ہے، اور اس علم کا سیکھنے والا جو اس علم کو سیکھتا ہے، فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب اس علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کی تکریم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت وہ نکلتا ہے، اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ علم کے لیے نکلنے والا اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور جو علم سیکھنے کے لیے آتا ہے مسجد میں، یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور اس دین کا علم سکھانے کے لیے جو عالم معلم مسجد میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جو آتا ہے مسجد کی طرف لیعلم او یتعلم، کہ وہ دین کا علم سکھائے یا دین کا علم سیکھے، تو اس کے لیے کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس حاجی جتنا ثواب دیتے ہیں جو پورا مکمل حج کر کے آتا ہے۔
دیکھیں حج کے اوپر کتنے پیسے لگاتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے 4-5 لاکھ، کم اس سے کم تو نہیں لگتا ہوگا، اتنے پیسے لگا کے آتے ہیں، مہینہ سوا مہینہ سفر کرتے ہو، خرچ کرتے ہو اور مشقت اٹھاتے ہو. جو پورا اس حج کر کے ثواب ملتا ہے یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے. آ جاؤ ایک مسئلہ سیکھ کے چلے جاؤ اور ایک مسئلہ سکھا دے عالم تو اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت اس دین کا علم سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت، اللہ کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں علی معلم الناس الخیر، اس عالم کے اوپر جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھی صلات بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلات بھیجتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث، آپ کے منبر کا وارث، آپ کے مصلی اور آپ کی مسند کا وارث یہ علم سکھاتا ہے، جو علم اللہ کے رسول نے سکھایا، اللہ تعالیٰ اس عالم کے اوپر بھی صلات بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. کتنا بڑا مقام ہے یہ. اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے، جو دین کا عالم ہے، یستغفر لہ، اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں ساری زمین کی مخلوق، بلوں کے اندر چونٹیاں اور پانیوں کے اندر مچھلیاں، آسمانوں کے فرشتے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے دعائیں نہیں کر رہی. یہ علم ہے دین کا علم، یہ دین کا علم ہے. باقی کوئی جتنی مرضی ڈگریاں لے لے ان میں سے کوئی فضیلت اسے نہیں ملتی. یہ فضیلت اسی کو ملے گی جو دین کا علم حاصل کرتا ہے. لیکن آج دین کا علم ہماری نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، یا رکھتا ہے لیکن بہت تھوڑی، بہت سرسری سی. لیکن اصل علم یہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے العلم اسی کو قرار دیا ہے. یہ ہے من بعد ما جاءک العلم. العلم یہ ہے، العلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی عظیم علم، بہت ہی عظیم علم. اور جو دنیا کا علم ہے اس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ الظن، گمان، گمان، پرسیپشن، توقع، اندازہ، یہ اس کی حیثیت ہے. جتنا بھی علم ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ جتنا سائنسی علم ہے اس کی سارے کی بنیاد کیا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. آج یہ ہے، کل اور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. ہر 10 سال 15 سال کے بعد نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، نئی تحقیق آ جاتی ہے، پہلی غلط ثابت ہوتی ہے. دوائیاں بھی بدلتی رہتی ہیں، آپریشن کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں، اور ایسی دوائیاں جن کے نقصانات سامنے آتے ہیں اور تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں. ساری اس سائنس کے علم کے اندر جو لوگ یہاں کو پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ آخری حقیقت کوئی نہیں. لیکن یہ علم ایسا ہے کہ پہلے دن سے ہی آخری حقیقت ہے جو کبھی بدلنے والی نہیں، نہ دنیا میں بدلے گی نہ آخرت میں جا کے بدلے گی. یہ وہ قطعی اور یقینی علم ہے جو کبھی نہیں بدلے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر کہ یہ الحق ہے، یہ الحق ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا. تو یہ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا کام ہے، اور ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ امت اس علم کی حامل بن کر اس علم پہ عمل کرے اور اس علم کی امانت کو آگے پہنچائے. یہ اس امت کا فرض ہے، اور اس علم کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور اس کو آگے پہنچائے تو یہ امت خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ کے لیے علم ضروری ہے. علم کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. سیکھا جائے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ ایمان باللہ کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے, اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. یہ ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک دن کا نہیں, ہفتے چاہیے. لا الہ الا اللہ کیا ہے, ایمان باللہ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہے. تو یہ علم سیکھنے کا علم ہے. تو آپ نے یہ جو فہم اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بہت مبارک ہے. آپ صرف سننے والے نہ بنیں, سیکھنے والے بنیں. العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. ہماری عام عادت یہ ہے کہ ہم سنتے سناتے ہیں, سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں. سیکھنا سکھانا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں. کیا بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں؟ دین کا علم. ورثہ کیا چھوڑا ہے؟ دین کے علم کا. بانٹا کیا ہے؟ دین کا علم. واللہ یعطی, اور نصیب اللہ کرتا ہے اس علم کا حصہ. جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے دیتا اس کو اللہ رب العزت. اللہ کے رسول بانٹنے والے ہیں لیکن ملتا کس کو ہے؟ نصیب والے کو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. علماء نبیوں کے وارث ہیں اور نبیوں نے پیسہ روپیہ نہیں چھوڑا, ڈالر پاؤنڈ نہیں چھوڑے, جائیدادیں زمینیں نہیں چھوڑی, پلازے اور شاپنگ مال نہیں چھوڑے. انہوں نے کیا چھوڑا ہے؟ صرف علم چھوڑا ہے. فمن اخذہ, جس کو یہ علم مل گیا, اخذ بحظ وافر, بڑا خوش نصیب ہے, بڑا بلند بخت ہے, بڑا خوش نصیب اور بلند بخت ہے وہ, بڑا بختور ہے وہ جس کو دین کا علم مل گیا. تو یہ دین کا علم بہت بڑی چیز ہے. آپ سیکھیں, جس سٹیج پر بھی ہیں سیکھنا شروع کر دیں, دین کا علم پڑھنا شروع کر دیں. یہ فضیلتیں آپ کے لیے ہیں. جس عمر کی سٹیج میں بھی آپ پڑھیں, وقت نکالیں اور دین کا علم سیکھیں. ماشاءاللہ مسمل صاحب جیسے آپ کے پاس مجاہد موجود ہیں جو آپ کو سکھانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. سیکھیں آپ. خواتین بھی سیکھیں, مرد بھی سیکھیں, اور جوان بھی سیکھیں, بوڑھے بھی سیکھیں اور بچے بھی سیکھیں. ہم نے وہاں یہ فہم اسلام کا کورس شروع کیا تھا, تو اس کورس کے اندر ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے, بہو بھی ہے, ماں بھی ہے اور ساس بھی ہے, دادا بھی ہے, بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے. سارے بیٹھے ہوئے, سارے سیکھ رہے ہیں, سارے پڑھ رہے ہیں. دین کا علم سیکھیں, خود بھی سیکھیں. اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اندر سے لوگ کھڑے کریں, اپنے خاندان کے اندر سے, اپنی اولاد کے اندر سے, اپنے پوتوں پوتیوں کے اندر سے, نواسے نواسیوں کے اندر سے, بھتیجے بھتیجیوں کے اندر سے, بھانجے بھانجیوں کے اندر سے لوگ کھڑے کریں جو دین کا علم سیکھیں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یرفع العلم ویکثر الجہل, یہ علم اٹھ جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی. ویکثر الحرج, فتنے بڑھ جائیں گے اور قتل و غارت بہت ہو جائے گی. ویلقی الشح, اور لوگوں کے اندر ہرس, لالچ, طمع اور بخل یہ ایسے دلوں میں اتر جائے گا, بس ہر کوئی کہتا ہے سارا کچھ سمیٹ کے پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں کہاں جا کے دفن کر دوں, کہاں جا کے دفن کر دوں, ساری دنیا کا سمیٹ کے کہیں جا کے دفن کر دوں. یلقی الشح, یہ دور شروع ہو چکا ہے. تو اس دور میں جو اس علم کو سیکھے گا اور اس علم کے ساتھ کھڑا ہوگا, اس علم کی قدر کرے گا, اس علم کا خادم بنے گا, کوئی بظاہر تو اسے نظر نہیں آتا کہ یار دنیا ساری کے لیے تو بڑا چارم ہے زندگی کا اور بڑی کامیابیاں ہیں, کاروبار ہیں, جیسے دوسرے ایسے یہ مولوی بھی تو ہوتے ہیں نا, ان کی بھی کھوپڑی موجود ہے اور اس کے اندر بھیجا بھی ہے. یہ بھی سوچے تو بھاگ دوڑ کرے تو کچھ نہ کچھ تو بنا ہی سکتے ہیں. لیکن یہ ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ان ساری کامیابیوں سے ایک دفعہ نظر ہٹا لی ہے
اور ہم نے آخرت پر نظر کو مرکوز کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے اور لوگوں کی آخرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ لوگوں کی آخرت بچ جائے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے علماء کی، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم ایسے دور میں ہو جس دور کے اندر کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، دین کی سمجھ رکھنے والے بہت ہیں لیکن دین کے لیے خطبے دینے والے تھوڑے ہیں، خطیب تھوڑے ہیں، فقیہ زیادہ ہیں۔ اور کثیر موتوہ قلیل سؤالہ، مانگنے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اور یہ دور ایسا ہے کہ اس میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے، علم سے بہتر ہے عمل کرنا۔ تھوڑے علم کے ساتھ عمل زیادہ کرو۔ اور ان کو تو ایک چیز بتا دی جاتی تھی، ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی آتا ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دین کا سبق لیتا ہے، بتائیں مجھے اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا اور وہ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ جا رہا ہے، اگر اس پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے۔ تھوڑا سیکھا، عمل کیا، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے گئے۔ فرمایا یہ دور ایسا ہے کہ اس میں عمل علم سے بہتر ہے، لیکن فرمایا ایک دور آئے گا، وہ دور کیسا ہوگا؟ قلیل فقہاؤ کثیر خطباؤ، خطیب بڑے ہوں گے لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے تھوڑے ہوں گے، کچے خطیب، کچے مولوی، اور صرف کیسٹوں کے اوپر خطبے دینے والے، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا کہ دین ہوتا کیا ہے۔ کثیر خطباؤ قلیل فقہاؤ، اس دور کے فقیہ تھوڑے ہوں گے، خطیب زیادہ ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے تھوڑے ہوں گے۔ اور اس دور کے اندر العلم فی خیر من العمل، اس دور میں علم زیادہ بہتر ہوگا عمل سے۔ عمل تھوڑا بھی کر لو لیکن علم حاصل کرو کہ یہ علم بچ جائے، یہ علم محفوظ رہے۔ اگر عالم نہ رہے تو علم مٹ جائے گا۔ دین کس چیز کے ساتھ باقی ہے؟ دین کے علم کے ساتھ۔ اور دین کا علم کن کے ساتھ باقی ہے؟ کتابوں کے ساتھ، مسجدوں کی بلڈنگوں کے ساتھ، مدرسوں کی بلڈنگوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ دین باقی ہے؟ علماء کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری پڑھی ہے ماشاءاللہ، علماء بیٹھے ہوئے یہاں۔ یہ جو حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک جماعت رہے گی، دین کے اوپر قائم رہے گی، ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا۔ امام بخاری نے اللہ اکبر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، یا شاید غالباً کتاب الفتن میں اس حدیث کو ذکر کیا اور فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد کون ہے؟ وہم اہل العلم، یہ اہل علم ہیں، یہ باقی رہیں گے تو دین باقی رہے گا، اور جس دن یہ اہل علم نہیں رہیں گے دین مٹ جائے گا۔ دین کن کے ساتھ باقی ہے؟ علماء کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں لیتا کہ کسی کو دے دیا اور پھر اسے واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ علم لیتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے، علماء اٹھ جاتے ہیں علم اٹھ جاتا ہے، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جاتا ہے۔ حافظ محمد گوندل بھی اٹھ گئے، اور پھر ہم نے کہا کہ چلو ان کے شاگرد عبد المنان نور پوری ہیں، اب وہ بھی اٹھ گئے، تو اب حیران ہیں اب کس کو دیکھیں۔ عبداللہ امجد چھتوی صاحب تھے رحمہ اللہ، ہم کہتے تھے چلو یہ ہیں، وہ بھی اٹھ گئے۔ یہ آہستہ آہستہ سارے اٹھتے جا رہے ہیں، جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا بنے گا؟ فکر کرو، خاندان میں سے تلاش کرو اور وقف کر دو اسے، سارے خاندان والے اکٹھے ہو کر کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، ہم اس کی ساری ضروریات مہیا کریں گے، اور اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اور وقف کر دو، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ جیسے مریم صدیقہ کی والدہ ماجدہ نے اپنی بیٹی کو وقف کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے رزق کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ من عند اللہ، یہ اللہ سے پاس آتا ہے۔
اس لیے اس کے رزق کا اللہ ذمہ دار ہے. آپ تیار کریں اپنے خاندانوں میں سے لوگ اس علم کے لیے تیار کریں, اور سارا خاندان ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو کہ تو علم کے لیے اپنے آپ کو لگا دے. آپ کے اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, حاجی ظہور الہی صاحب سے گجرا والے میں, علامہ صاحب کے والد ڈاکٹر فضل الہی صاحب کے والد, انہوں نے اپنے بیٹوں کو وقف کیا, علامہ صاحب کو بھی وقف کیا اور ڈاکٹر فضل الہی کو بھی وقف کیا. اور ماشاءاللہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنی برکت دی ان کو. علامہ صاحب کو بھی برکت دی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی برکت دی. آگے ان کی نسل میں بھی اللہ رب العزت نے اس علم کا فیض جاری کیا ہوا ہے. علامہ صاحب کی اولاد میں بھی, ڈاکٹر صاحب کی اولاد میں بھی ماشاءاللہ یہ فیض جاری ہے. تو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. تو اس علم کی ضرورت بھی بڑی ہے. یقین جانیے جتنی زندگی بچانے والی دواؤں کی اور زندگی بچانے والے باہر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے نا, اس سے بڑھ کر ضرورت ہے علماء کی, اس سے بڑھ کر ضرورت ہے علماء کی. لیکن کون سے علماء؟ ڈنگ ٹپاؤ نہیں, ہمیں ایسے علماء نہیں جو بس سرسری سا علم رکھتے ہوں, نہیں, والراسخون فی العلم, علم میں رسوخ رکھنے والے, دین کے اندر تفقہ رکھنے والے, اور وہ علماء جن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک ہو. ایسے علماء, یہ ہماری ضرورت ہے. ایسے علماء پیدا کرنا چاہیے, مدارس کو بھی اور معاشرے کو بھی. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ اکبر, علماء کا مقام کیا ہے؟ علماء کا مقام کیا ہے؟ ان فضائل سے آپ اندازہ تو کر ہی چکے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ مخلوقات میں ایمان والوں کے درجے بلند کرتے ہیں, ان کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. والذین اوتوا العلم, اور اہل ایمان میں جو اہل علم ہوتے ہیں, درجات, اللہ تعالیٰ ان کے اور بھی درجے بلند کرتے ہیں. نرفع درجات من نشاء. زید ابن اسلم ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم درجے بلند کرتے ہیں علم کے ساتھ جن کے چاہتے ہیں. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر علم والے ہوتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے, کئی دفعہ شاگرد کو پتہ چل جاتا ہے, استاد کو نہیں چلتا. کئی دفعہ استاد کو چل جاتا ہے اور اس سے بڑے استاد کو نہیں چلتا. تو علم والوں کے اوپر علم والے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں, وہ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا, اس کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ؟ چھوٹے پہ رحم کرنا, بڑے کی عزت کرنا, اور عالم کا حق پہچاننا کہ یہ عالم اللہ کے رسول کا وارث ہے, یہ دین کے علم کا عالم اور حامل ہے. اللہ اکبر. جو آدمی نہیں پہچانتا, فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق. اور دوسری حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اجلال اللہ, اللہ کی تعظیم اور بڑائی. اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ہم یا نہیں کرتے؟ اللہ کی بڑائی اور اللہ کا جلال اور اللہ کی عظمت و کبریائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. فرمایا یہ اسی کا تقاضا ہے. اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعظیم کرنے کا تقاضا یہ ہے, اکرام ذی شیبۃ المسلم, اللہ کی فرما برداری کرنے والا مسلمان جس کے اس کی فرما برداری میں بال سفید ہو گئے, اس کی عزت کرو کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں بوڑھا ہو گیا. اکرام ذی شیبۃ المسلم, مسلمان کی عزت کرنا یہ اللہ کی بڑائی ماننا ہے اور اس کی تعظیم کا تقاضا ہے. وحامل القرآن, اور جو قرآن کا عالم ہے, قرآن کا حامل ہے, قرآن کا قاری ہے, قرآن کا خادم ہے, اس کی عزت کرنا, اس کی
تعظیم کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، لیکن اس کے اندر دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے طور پر بیان فرمائی، غیر الغالی فی ولا الجافی عنہ، قرآن کے مطابق چلنے والا ہو، نہ تو غلو کر کے آگے نکلنے والا ہو اور نہ جفا کر کے دور جانے والا ہو، قرآن کو چھوڑ کے الگ راستہ اختیار کر لے، قرآن کے مطابق چلے۔ ایسے عالم قرآن کی عزت کرنا یہ اللہ کی اجلال اور اس کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو بندوں کا شکر نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ ہم انسانوں کو جہنم کا راستہ بتا کر اس سے ڈرانے والے اور اس سے بچانے والے، جنت کا راستہ دکھا کر اس کی طرف بلانے والے اور اس کی طرف چلانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے پاس نہ کوئی رسول آئے گا، کوئی نبی آئے گا۔ اب وہی کام جو اللہ کے رسول کرتے رہے اب دنیا کے اندر کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث، اللہ کے نبی کے علماء، اللہ کے نبی کے دین کے وارث علماء، اللہ کے نبی کے دین کے خادم علماء، یہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کا کام تھا۔ اور آج جو ہمارے اندر دین زندہ ہے، ہمیں نکاح پڑھانے والے ملتے ہیں، جنازہ پڑھانے والے ملتے ہیں، امامت کروانے والے ملتے ہیں، خطبہ دینے والے ملتے ہیں، درس دینے والے ملتے ہیں، یہ کس وجہ سے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کی وجہ سے۔ یہ علماء ہیں جن کی وجہ سے دین ہمارے اندر زندہ ہے۔ جاؤ اسپین دیکھو، جا کے علماء ختم ہو گئے، دین ختم ہو گیا۔ جہاں علماء نہیں ہیں دین نہیں ہے۔ بوسنیا میں علماء ختم ہو گئے تھے، دین ختم ہو گیا تھے مسلمان بیچارے، اور ان سربیوں نے ان کو تب بھی نہیں بخشا کہ تم نسلی مسلمان ہو، حالانکہ عملی طور پر سربیوں اور بوسنیوں میں فرق کوئی نہیں تھا، لیکن تھے بیچارے وہ مسلمان اور بالکل کوئی پتہ نہیں تھا کہ دین ہوتا کیا ہے، پھر بھی وہ ان پر ظلم کرتے تھے۔ علماء نہیں تھے، بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج جو ہماری زندگیوں کے اندر دین ہے وہ ان علماء کی وجہ سے ہے۔ تو ان علماء کا شکر کرنا چاہیے یا ان علماء کی بے قدری کرنی چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اور جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ انسان اللہ کا بھی نہ شکرا ہے اور اپنے محسنوں کا بھی نہ شکرا ہے، بے قدرہ ہے، اپنے محسنوں کی بھی قدر نہیں کرتا، اپنے محسنوں کا بھی احسان شناس نہیں ہوتا۔ علماء سچی بات ہے امت کے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں۔ کراچی کے ایک فاضل بزرگ ہیں، ایک کتاب ان کی میرے تک پہنچی، وہ کہنے لگے ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگوں کا حق دیتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں جو لوگوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ ساری لوگوں کی تنخواہیں آپ سامنے رکھ لیں اور مسجدوں میں کام کرنے والے مؤذن، خادم، امام، قاری، معلم، استاد، ان سب کو دیکھ لیں تو ان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ زندگی کے ریٹائرمنٹ کے بعد اگلی نسلوں کے لیے بھی ان کے لیے تحفظات موجود ہیں، اور ان بیچاروں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اگلے جمعے تو چھٹی ہے جی، تھوڑی نہ آیا جائے، اگلی نماز تو تشریف لے جاؤ جی، تھوڑی ضرورت نہیں ہے گی، کہیں کوئی جگہ ہے اس کے لیے؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی نہیں ہم سوچتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ان سے توقع کیا رکھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہوں، نہ کھائیں نہ پئیں، نہ بیوی بچے ہوں، نہ بیمار ہوں، نہ آنے جانے کے لیے ان کو ضرورت ہو، 1 سیکنڈ میں نیچے اور 1 سیکنڈ میں اوپر۔ ایسے مولوی لے ہمارے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حافظ محمدیہ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انہیں اپنا چچا کہا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب کے بھائی تھے، وہ دینی بھائی تھے، اور ویسے بھی ان کا رفاقت کا، طالب علمی سے تعلق تھا، زندگی کے آخری دنوں تک قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت فرمائے۔
تو ایک صاحب ان کے پاس آ گئے خطیب، کہنے جی ہمیں خطیب دے دیں۔ تو خطیب کیسا چاہیے کہ جی خطبہ بھی اچھا دیتا ہو، نماز بھی پڑھا لیتا ہو، درس بھی دے لیتا ہو، اور مسجد کی خدمت بھی ضرورت پڑتی ہے تو کر لیتا ہو۔ تو آپ صاحب نے کہا کہ یہ سارے کام کرے گا تو آپ کوئی اس کی خدمت کیا کریں گے، اس کا اکرامیہ کیا ہوگا؟ دیکھ لیں گے جی انشاءاللہ العزیز۔ آپ صاحب فرمان لگے بھی آج جبریل علیہ السلام ویلے نے، آج کل انہوں نے لے آؤ جا کے، جاؤ جبریل علیہ السلام ویلے نے، پھر انہوں نے لے آؤ جا کے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہے ہماری، قدر ہی نہیں ہے علماء کی۔ اور باقی علماء کی جو ذمہ داری ہے، سچی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم وہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہم نے اس امانت کو آگے پہنچانا ہے اور ہر صورت میں پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے تو گالیاں کھا کے بھی پہنچایا اور پتھر کھا کے بھی پہنچایا اور تانے سن کے بھی پہنچایا۔ یہ تو پھر بھی ہمارے مہربان ہے کہ چلو ہماری دعوت تو کر دیتے ہیں، اور ہمیں ملتے ہیں تو چلو مل تو لیتے ہیں نا اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، لیکن آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ علماء، یہ جو دین کے خادم ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں۔ آپ ان کی قدر کیجئے، انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کی پریشانیاں آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ اور یہ حدیث سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے کام میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے کام میں کر دوں گا۔ اور ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو بھائی تھے۔ ایک صحابی تھا، ہر وقت اللہ کے رسول کی مجلس میں حدیثیں سن رہا ہے، باتیں سن رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا دکان بھی کرتا ہے، کھیت کھلیان میں بھی جاتا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے۔ وہ شکایت لے کے آ گیا، یا رسول اللہ نکھٹو کردا ہی کچھ نہیں، سارا دن تواڈے کول بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا او بھلے مانس، وہ شاید اسی کی قسمت کا تمہیں مل رہا ہے، تو اس کی کفالت کرتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا ترزق بھی، اور تو اس کے ساتھ رزق پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں دے رہا ہے۔ علماء پر اور طلباء پر خرچ کرو، اللہ رب العزت تمہیں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اور علماء کا جو ذمہ داری ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اس دین کو، خالص جو دین ہے، صحیح تحقیق کے ساتھ صحیح دین لوگوں تک پہنچائیں۔ اور زبانی پہنچانا یہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، بلاغ اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو تبدیلی آتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں وہ عملی تبلیغ کے ساتھ آتی ہے۔ عملی تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے انسان نمونہ بنے، پاس بیٹھے اللہ یاد آئے، دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ اللہ والا ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے وہاں لوگوں کو پتہ ہو کہ واقعتاً بھائی یہ اللہ والا بندہ ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہی تو چیز تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ 100% عبداللہ بن مسعود میں، عبداللہ بن مسعود کا 100% عملی نمونہ علقمہ ابن وقاص اللیثی میں، علقمہ ابن وقاص اللیثی میں، اور علقمہ کا نمونہ ابراہیم نخعی میں، اور ابراہیم نخعی کا نمونہ غالباً سفیان ابن عیینہ میں یا سفیان ثوری میں، سفیان ثوری میں، اور سفیان ثوری کا نمونہ ان کے شاگرد اور ان کا نمونہ امام احمد میں۔ یہ سلسلہ چلتا تھا۔ آج شاید تحقیق بھی بہت ہو گئی اور خطبے اور کانفرنسیں اور درس بھی بہت ہو گئے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ عملی نمونہ ہے، اور اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی ہم کوشش کریں اور علماء پیدا کریں، علماء اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے جانشین پیدا کریں، اپنے معاشرے میں سے لوگوں کو تیار کر کے کھڑا کریں کہ وہ ان کی جگہ لینے والے ہوں، اس لیے کہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ علماء کے جانشین تیار ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا علم سیکھنے والے، سکھانے والے، عمل کرنے والے
اور پوری دنیا تک اس دین کو پہنچانے والے بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔